ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے خود نظمی، جسے انگلش میں سیلف ڈسپلن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ اصول ہوں، کچھ ضوابط ہوں جن کو وہ فالو کر رہا ہو، کچھ حدود و قیود ہوں جن کی وہ پابندی کر رہا ہو، کچھ پیرامیٹرز ہوں جن کے سانچے کے اندر زندگی ڈھلی ہوئی ہو۔ زندگی کے اندر کامیابی کے لیے اس صفت کا بھی انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر کچھ پیرامیٹر نہیں ہے، کچھ اصول نہیں ہیں، کچھ ضابطے نہیں ہیں جن کے مطابق زندگی چل رہی ہے، تو پھر زندگی آوارگیوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے، اور آوارگیوں کے اندر کسی کمال تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ بقول ابو علی صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو زندگی کسی نظام الاوقات، کسی نظم و نسق کی پابند نہیں ہے، وہ زندگی آوارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ میں جان کر دیکھیں تو جتنے بھی لوگ آپ کو کامیاب اور کامران دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے کوئی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اگر آپ ان کی لائفز کو دیکھیں، ان کے اندر دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان سب کی زندگیاں ویل سیٹلڈ تھیں اور ویل مینرڈ تھیں۔ ان کی زندگی کے اندر ایک ترتیب تھی، ایک سلیقہ تھا، ایک قرینہ تھا۔ ان کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا، ہر چیز کے لیے ایک مقام مقرر تھا، اور زندگی کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر، اپنی پلیس کے اوپر نظر آ رہی۔ اور اس کے برعکس ناکام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر ایک انتشار ہوتا ہے، ایک پراگندگی ہوتی ہے، سوچیں بھی بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے ارد گرد کے بھی سارے معاملات جو ہیں وہ بے ترتیب ہوتے ہیں۔ اور زندگی جب بے ترتیبی کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کمال کو نہیں پا سکتی۔ نظم و ضبط ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس بھی معاملے کے اندر آ جائے اس میں بیوٹی پیدا کر دیتا ہے، اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ ایک باغ کی مثال کو لے لیں۔ ایک باغ کے اندر اگر پودے بڑے ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، قرینے کے ساتھ لگائے گئے ہوئے ہیں اور ان کی مناسب تراش خراش کی گئی ہوئی ہے، تو وہ دیکھنے کے اندر کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اسی باغ کے اندر اگر پودے بے ترتیبی کے ساتھ ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، ان کی کوئی تراش خراش بھی نہ کی گئی ہو، تو وہ دیکھنے میں کتنا بدنما دکھائی دیتا ہے۔ یہ معاملہ صرف باغ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے حوالے سے ہے۔ زندگی کے اندر بھی خوبصورتی اور بیوٹی کب آتی ہے؟ کہ جب ہر چیز ایک اپنے مقام پر ہوتی ہے، زندگی ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ ویلیوز کو، کچھ اصولوں کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور زندگی اس کے سانچے کے اندر ڈھلی ہوئی ایک ترتیب کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ، ایک قرینے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر جس طرح افراد کی زندگیوں کے اندر خود نظمی کا ہونا، نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح قوموں نے بھی اگر ترقی کرنی ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی اجتماعی سطح کے اوپر ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایڈوانس ممالک کو، ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں، ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا وہاں قانون کی حکمرانی ہے، سوسائٹی کے اندر ہر شخص کا ایک دائرہ ہے اور ہر شخص اپنے دائرے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح افراد کی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں بعض ایسے ایٹیکیٹس اور ایسے نارمز دکھائی دیتے ہیں جن کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں سوشل لائف کے اندر، اور جس بنا پر زندگی کی گاڑی بڑی سبک رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایسے معاشروں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں ہر چیز انتشار کا شکار ہے، پراگندگی کا شکار ہے، بکھری ہوئی ہے، بے ترتیب ہے، اس میں کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو قدرتی طور پر یہ صلاحیت ودیت کی گئی ہوتی ہے۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی ویل مینرڈ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ جیسا ہو گیا۔ یاد رکھیں اس عادت کا تعلق، یہ ایک عادت ہے، اور کسی بھی عادت کو انسان زندگی کی کسی بھی سٹیج کے اوپر بدل سکتا ہے، کسی نئی عادت کو اپنا سکتا ہے، کسی پرانی عادت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح خود نظمی کی عادت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں انسان کو کوئی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کچھ تھوڑے چند دن محنت کر کے ایک دفعہ اپنے اندر بندہ یہ عادت لے آئے تو پھر اس عادت کے بینیفٹس اور ثمرات ساری زندگی اس کو حاصل ہوتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔